اچھا، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اس لیے کہ وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ یہودی ان کو شہید کرنا چاہتے تھے، اللہ نے یہودیوں کو نامراد کر دیا، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھت پھاڑ کے آسمان پہ اٹھا دیا۔ اب وہ دوسرے آسمان پہ تشریف فرما ہیں اس وقت، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی حضرت اماں فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اماں فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے اماں فاطمہ کو دیکھ کے کہا یا فاطمہ تو ابشری فإن المہدی منکی، فاطمہ تجھے بشارت ہو، مہدی تیری اولاد میں سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حسینی نہیں ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، حسنی سید ہوں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرمائیں گے، اور قیامت سے پہلے امت میں بہت زیادہ انتشار ہوگا، مسلمانوں میں بہت زیادہ انتشار ہوگا۔ جیسے اس وقت امت مسلمہ منتشر ہے، کوئی کسی کے ساتھ جڑنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہا ہے، اور کوئی کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہوگی جب امت منتشر ہوگی، کسی امام پہ جمع ہونے کو تیار نہ ہوگی، اور اس زمانے کے جو ابدال ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، قطب ہوں گے، وہ چلیں گے حج کی طرف، حج کے لیے، اور ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ امت مسلمہ بہت زیادہ منتشر ہے، چلو چل کے ڈھونڈیں، شاید اللہ امام مہدی سے ملوا دے۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، طواف کرتے کرتے امام مہدی کو دیکھ لیں گے، اور وہ اپنے نور سے ان کو پہچان لیں گے، اور وہ کہیں گے آپ مہدی ہیں، کہیں نہیں، یہ کہہ کے جان چھوڑا کے وہ نکل جائیں گے، اور وہ ان کو ڈھونڈیں گے لیکن ان کو پا نہ سکیں گے، اور وہ مدینے چلے جائیں گے۔ یہ ابدال اور قطب جو ہوں گے یہ دوبارہ مدینے چلے جائیں گے، وہاں جا کے ان کو ڈھونڈیں گے، وہاں بھی مل جائیں گے، لیکن وہاں سے بھی جان چھوڑا کے وہ مکہ معظمہ آ جائیں گے۔ اب مکہ معظمہ دوبارہ یہ واپس آئیں گے، اس زمانے کے جو ابدال اور قطب ہوں گے۔ چنانچہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور مقام ابراہیم، ان دو کے درمیان حضرت امام مہدی کو دیکھ لیں گے، اور وہ سارے قطب اور ابدال ان کو گھیر لیں گے اور کہیں گے اللہ کے واسطے آپ انکار نہ کریں، امت مسلمہ بہت پریشان ہے، آج کا کفر بہت طاقتور ہے، اور ضرورت ہے کہ آپ امت مسلمہ پہ ہاتھ رکھیں۔ جو ہی ان کا ہاتھ پکڑیں گے تو آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا لہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، سب کے سب اس کی اطاعت کرو، جیسے یہ کہے ویسے کرنے لگ جاؤ۔ چنانچہ وہاں جو مسلمان ہوں گے وہ سارے کے سارے امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے، اور پھر یہ قافلہ چلے گا شام کی طرف، اور وہاں جا کے اپنا لشکر تیار کرے گا، اور پھر ایک لمبا عرصہ گزرے گا، 6-7 سال گزر جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا، اور دجال کے ظاہر ہونے کے بعد دجال دنیا میں بہت زیادہ فساد مچائے گا، لوگوں کو کافر کرے گا، لوگوں کو مرتد کرے گا، لوگوں سے اپنا کلمہ پڑھوائے گا، اپنی خدائی کا ڈھنڈورا پیٹے گا، لوگوں کے سامنے ایسے ایسے کرتب دکھائے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے، یار یہ تو واقعی خدا ہوگا۔ قبروں سے مردے اکھاڑ کے کھڑے کر دے گا، قبروں کو اکھاڑ کے مردے کھڑے کر دے گا، مگر ہمارے نبی نے فرمایا وہ مردوں کو نہیں کھڑا کرے گا، وہ اصل میں شیاطین ہوں گے جو ان مردوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے، وہ اصل میں لوگ نہیں ہوں گے، وہ ان کی شکلوں والے شیطان ہوں گے، جنات ہوں گے جس پہ اس کا قبضہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال بہت بڑا عامل بھی ہوگا، اس کے پاس جنات کی بہت بڑی تعداد ہوگی، اور جادو کا ماہر ہوگا، جادوگر ہوگا، عامل نہیں جادوگر ہوگا۔ جنات کی بھی تعداد بہت بڑی ہوگی اس کے پاس، اور جادو بھی بہت بڑا ہوگا اس کے پاس، اور جدید دور کی ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس بہت ہوگی، بارشیں بھی برسا لے گا، فصلیں بھی اگا دے گا، اور دن کو لمبا اور رات کو چھوٹا بھی کر لے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیں گے، اور یہ سارے کرتب دکھا کے وہ کہے گا اب تو مجھے خدا مان لو۔ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس کے جادو میں آ جائیں گے، اور اس کے کرتب دیکھ کے متاثر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس پہ کلمہ پڑھ کے کافر ہو جائیں گے۔
ہمارے نبی نے فرمایا اسی اثنا میں جب وہ دنیا میں فساد مچا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے. حضرت امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر یا عصر، یہ دونوں باتیں حدیث میں آتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، مصلی پہ امام مہدی ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پہ اپنے بازوؤں کو رکھ کر آسمان سے اتر رہے ہوں گے اور آ کے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے اور پھر وہاں سے کہیں گے جلدی سے سیڑھی لاؤ، میں بھی اترنا چاہتا ہوں. چنانچہ مسلمان سیڑھی آگے رکھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس پر اتریں گے. جب اتریں گے تو ان کی زلفوں سے ان کے بڑے بڑے یہاں تک بال ہوں گے، یہاں تک ان کے بال ہوں گے، بڑے بڑے بال ہوں گے یہاں تک، اور پھر ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور وہ آ جائیں گے نماز میں شریک ہونے کے لیے. امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے تو فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں، آپ زیادہ اللہ کے ہاں مقرب ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے لہٰذا آپ ہی نماز پڑھائیں. چنانچہ امام مہدی جو میرے نبی کے امتی ہیں وہ امام بنیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت ہیں وہ اس امت کے ایک امتی کے مقتدی بن جائیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر انجیل کی تبلیغ نہیں کریں گے، انجیل کے احکام کو نافذ نہیں کریں گے، بلکہ وہ بھی ہمارے نبی کے تابع دار بن کے زندگی گزاریں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء بھی ہمارے نبی کے تابع دار بن جائیں اور ہم اپنے نبی کی تابع داری چھوڑ دیں. کتنی عجیب بات ہے. تو ہم سارے آج یہ طے کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی زندگیاں اپنے نبی کے طریقے پہ گزاریں گے نا انشاءاللہ. اپنے نبی کے طریقے پہ چلیں گے نا. اپنے گھروں میں بھی اپنے نبی کے طریقے کو زندہ کریں، اپنے وجود میں طریقوں کو زندہ کریں، اپنے بیوی بچوں میں، رشتہ داروں میں، ہر جگہ ایسی محنت کوشش کریں کہ ہر جگہ ہمارے نبی کے طریقے ہی نظر آئیں. ہر طرف ٹوپیاں ہی ٹوپیاں ہوں، چہرے پہ داڑھیاں ہوں، زبان پہ سچ ہو، کوئی کسی کی بےزتی کرنے والا نہ ہو، کوئی کسی کی غیبت کرنے والا نہ ہو، کوئی کسی کا حق کھانے والا نہ ہو، کوئی کسی سے بدلہ لینے والا نہ ہو، بلکہ ہر ایک معاف کرنے والا، برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا ہو. ایسی ہم محنت کریں تو کریں گے نا انشاءاللہ.